کا ہے. تو اس لیے کہ وراثت ایسا حق ہے جو مرنے کے بعد لازم ہوتا ہے. باپ کی زندگی میں وارثوں کا کوئی حق باپ کی جائیداد میں نہیں ہے ہی نہیں, تو معاف کہاں سے ہو گیا؟ یہی وجہ ہے کہ باپ جب زندگی میں وراثت تقسیم کرے گا تو 2 اور 1 کے تناسب سے نہیں بلکہ برابر برابر, کیونکہ وہ وراثت نہیں ہے بلکہ وہ گفٹ ہے. اور گفٹ میں تحفے میں اصول یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی میں فرق کرنا ٹھیک نہیں ہے. بیٹی کو آپ 2 لاکھ دے رہے ہیں, بیٹی کو 1 لاکھ دے رہے ہیں, یہ غلط ہے. اس لیے کہ جب آپ گفٹ دے رہے ہیں تو جتنا گفٹ بیٹی کا ہے بیٹے کا ہے, بیٹی کا بھی اتنا ہی ہے. کیا ہو گیا یار؟ دیکھو باپ جب روٹی کھلاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کو 2 روٹی کھلائے گا, بیٹی کو 1 روٹی کھلائے گا کہ تم بیٹی ہو, ہے یہ جائز ہے باپ کے لیے؟ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بیٹے کو 2 آئس کریم کھلا رہا ہے, بیٹی کو کیا کھلا رہا ہے؟ 1 آئس کریم. ناشتے میں بیٹی عید پہ جو ہے نا بیٹے کو 2 جوڑے لے کے دے گا, بیٹی کو 1 جوڑے. یہ تو فرق ہو گیا نا. تو یہ فرق اسلام میں جائز ہے؟ ارے اولاد میں برابری کا حکم ہے نا. کیا ہو گیا یار؟ تو پتہ نہیں کیا مرجھائے تو صبح 4 بجے آپ لوگ کو سب کو اٹھاؤں گا میں. تو بولو ذرا جان لگا کے بولو, نہیں ہے ایسے بولو, مجھے مزہ تو آئے بات کرنے میں. دیکھو اگر بقرعید عید پہ آپ اپنے بیٹے کے لیے 2 جوڑے سلواتے ہو عید کے اور بیٹی کے لیے 1 جوڑا, تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے سووا بین اولادکم, اپنی اولاد میں کیا کرو برابر. بیٹا اور بیٹی کی بیس پہ فرق کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ فرق نہیں ہے اسلام. مرنے کے بعد اللہ نے وراثت میں فرق رکھا, اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. زندگی میں باپ کو یہ اجازت نہیں ہے. ہاں ضرورت کی بیس پہ فرق کیا جا سکتا ہے. بیٹی کو بعض دفعہ ضرورت زیادہ ہے, اس بیس پہ اس کو دے دیا, اس لیے نہیں کہ بیٹی ہے بلکہ اس کو ضرورت زیادہ ہے. تو جیسے بیٹی کو اگر ضرورت زیادہ ہے اس بیس پہ اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے, تو بعض دفعہ بیٹے کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اس بیس پہ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک بیٹا معذور ہے, باپ کو پتا ہے بھائی یہ نہیں کما سکتا, یہ نہیں, تو میں طارق روڈ کی پوری دکان اس کو دے رہا ہوں تاکہ زندگی بھر یہ بیٹھ کے کرایہ کھائے. اب دوسرے بیٹوں کو نہیں دے رہا دکان. وجہ کیا بھائی؟ تمہاری تو دونوں ٹانگیں سلامت ہیں, یہ تو میرے بات بھول جائے گا. تو یہ جو اس کو دکان دی جا رہی ہے طارق روڈ کی, یہ بیٹا ہونے کی بیس پہ نہیں بلکہ معذور ہونے کی. تو کوئی ضرورت, اس لیے فقہ نے یہاں بھی لکھا ہے خدمت کی بیس پہ بھی کسی کو زیادہ دے سکتے ہیں. یہ زندگی کی بات ہو رہی ہے, مرنے کے بعد تو وصیت جائز نہیں ہے وارثوں کے لیے. باپ زندگی میں یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو یہ والی دکان دے دینا, اس کو یہ والی دے دینا. یہ وارثوں کے لیے یہ وصیت کالعدم ہے شریعت میں. جو اللہ نے حصے متعین کیے وہی ملیں گے ان کو. ابا کی رائے اس میں نہیں چلے گی, نہ ابا کی خواہش چلے گی. لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ میری اماں کی خواہش تھی کہ یہ جو ہے نا یہ فلیٹ میری منجلی بیٹی کو ملے, تو میں کہتا ہوں بس وہ خواہشات لے کے دنیا سے چلی گئی ہیں. وہ اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے بھی جاتی تو نہیں ملتا. یہ وصیت حدیث میں آتا ہے وارثوں کے لیے وصیت جائز ہی نہیں ہے, کالعدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اللہ نے حصے جو متعین کیا وہی ملیں گے, چاہے وہ بیٹے نے خدمت کی ہو یا 1 نمبر کا بدماش بیٹا ہوگا.